ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک دھمکی دی ہے ایران کو کل تک کی اس کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے. پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ جنگ ختم ہو جائے کہ اس وقت جو ایران کو انہوں نے جو آج دھمکی دی ہے کی وجہ سمجھ نہیں آئی. اور مجھے ان لوگوں کی عقل پہ بھی حیرت ہے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر صدر جو ہے امریکہ کو منتخب کیا. صدارت کے عہدے پہ آنے کے بعد فتنہ پھیلانے کے علاوہ ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. ایسی اسٹیج پہ جب صلح کی طرف جا رہے ہوں اور آپ ایک دم پھر بیک فائر کریں اور جا کے اچانک سے دوبارہ جنگ کا اعلان کر دیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. پاکستان کا جو کردار آپ دیکھ رہی ہیں کہ سازشی کے لیے کر رہا ہے، سازدار چین بھی گئے، تو اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے کردار کو؟ 50 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا. ان کو آنے والا وقت نظر آ رہا تھا کہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو پریشرائز کریں گی سپر پاور، اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلم بلاک جو ہے وہ بنایا جائے. آج اگر پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، پاکستان کی جو قیادت ہے جو لیڈ کر رہی ہے اس وقت پاکستان کو، تمام سیاسی جماعتیں، تمام ادارے سب متحد ہیں، اس میں ایک آواز ہیں، ایک پچ پہ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کی اور امریکہ کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ ختم ہو. ٹرمپ اگر کوئی اس طرح کی حماقت کرتے ہیں کہ کوئی اٹامک حملہ کیا جائے یا کچھ کیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ سپورٹ کے لیے ان کی فوج اور باقی لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس بات پہ متفق ہوں گے. 9 تاریخ کو وہ لیاقت باغ کے اندر جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو کل کی کال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ وقت نہیں ہے، اس وقت ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور آپ اگر پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، لیکن کم از کم ایک پیج پہ ہوں. کیونکہ اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور بہت الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے اندر بھی، اور آفریدی صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کال دی ہے، تو میں انہیں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے صوبے کو سنبھالیں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف سلیمان. آج ہم بات کریں گے جہاں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر، وہاں ہم خطے کے اندر خاص طور پہ ایران امریکہ اسرائیل جو جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس سے خطے کے اندر کتنی کشیدگی ہے، پاکستان کا جو کردار ہے اس کو دنیا بڑی سراہ رہی ہے، تو پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ ہم نے جو نقطہ نظر جاننے کے لیے آج کے گیسٹ کو دعوت دی ہے. ان کا تعارف کراتا ہے چلوں. متعدد بار جو ہیں وہ رکن پنجاب اسمبلی رہی ہیں اور انفارمیشن سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کی فائزہ احمد ملک. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے وقت دیا. اچھا، ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ ہم پہلے تو بات کر لیتے ہیں جس پہ دنیا بات کر رہی ہے اس وقت، اس کے بعد ہم پاکستان کے حالات پہ بھی کچھ بات کریں گے آپ سے. تو پہلے یہ بتائیں کہ جو اس وقت ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک دھمکی دی ہے ایران کو، کل تک کی اس کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ اگر وہ آبنائے حدود کو نہیں کھولتا اور جو شرائط ہیں اس کی میز پہ نہیں آتا تو پھر ان کے جو بجلی گھر ہیں، تنصیبات ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو تباہ کر دے گا. آتے تو یہ جنگی جرائم کے اندر ہے اور دنیا اس پہ حیران ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے، اور مجھے اس چیز کی بڑی حیرت ہے، اور مجھے ان لوگوں کی عقل پہ بھی حیرت ہے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر صدر جو ہے امریکہ کو منتخب کیا. ایک ایسا آدمی جو صرف صدارت کے عہدے پہ آنے کے بعد فتنہ پھیلانے کے علاوہ ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. اور ان کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ کبھی کسی ملک میں جا کے جنگی عزائم لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں قبضہ کر کے دوسرے ممالک کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ایران کو انہوں نے جو آج دھمکی دی ہے، اس دھمکی کی وجہ سمجھ نہیں آئی، جبکہ بیچ میں پاکستان اپنا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ ایگریڈ ہے ثالثی لینے کے لیے یا کروانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی سٹیج پہ جب صلح کی طرف جا رہے ہوں اور آپ ایک دم پھر بیک فائر کریں اور جا کے اچانک سے دوبارہ جنگ کا اعلان کر دیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، اور ان کو بھی رویے پہ غور کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر ویسے پریشر بھی بہت ہے.
امریکہ کے اندر جو عوام آوازیں ہے، اٹھی تھی۔ عوام نے آوازیں اٹھانی شروع کی ہیں، ان کے اپنے ادارے ان سے سوال کر رہے ہیں، ان کے صحافی ان سے سوال کر رہے ہیں، ان کی پارلیمنٹ ان سے سوال کر رہی ہے، پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پریشر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن یہ جو بیچ میں ایک آواز وہ اٹھاتے ہیں دوبارہ جنگ کی یا جھگڑے کی، وہ نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ جو ایک سفر طے ہو رہا ہوتا ہے صلح کی طرف، ہم قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں اتنے ہی قدم۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ ایک سانس کے اندر بات کہیں پہ مذاکرات کی کرتے ہیں تو دوسری طرف بمباری کی بات کر دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں ایک تو مڈ ٹرم ان کے نومبر میں ہونے جا رہے ہیں، اس میں بڑا نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ وہاں سے ہی اٹھ جائیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو کردار آپ دیکھ رہی ہیں کہ ثالثی کے لیے کر رہا ہے، سازگار چین بھی گئے، تو اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے کردار کو؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں ایک بہت خوش آئند قدم ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو آج سے 50 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ مسلم امہ کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے ان کی سوچ یہی تھی، ان کو آنے والا وقت نظر آ رہا تھا کہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو پریشرائز کریں گی سپر پاور، اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلم بلاک جو ہے وہ بنایا جائے اور ہم یونٹی کے ساتھ پوری دنیا کا مقابلہ کریں۔ تو وہ سوچ جو ہے اس کی ضرورت آج آپ کو پڑ گئی ہے۔ آج اگر پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، اگر پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو قیادت ہے جو لیڈ کر رہی ہے اس وقت پاکستان کو، اگر وہ اپنے اس رول کو سمجھ لیتی ہے، اور جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت تمام سیاسی جماعتیں، تمام ادارے سب متحد ہیں، ایک آواز ہیں، ایک پچ پہ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کی اور امریکہ کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ ختم ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑا قدم جو ہے اس کو اٹھانے میں ڈرنا نہیں چاہیے، کہیں پہ رکنا نہیں چاہیے، اور کھل کے کھیلنا چاہیے حکومت کو۔ اچھا بس اس حوالے سے آخری سوال پھر اپنی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس حالات میں اور جس وہ اس وقت کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ کوئی ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اس حوالے سے بھی بڑی تشویش ہے کہ جس طرح کی وہ اب گالیاں دینے کے اوپر آ گئے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، اور دنیا اس پہ بھی حیران ہے، تو کیا اس حد تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی ان کا سسٹم کیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان ممالک میں اور وہ جو سپر پاورز ہیں ان کے ادارے، ان کے سسٹم، ان کی چیزیں جو ہیں وہ کسی ایک شخصیت کے انڈر نہیں ہوتی، اور ان کے بیچ میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان آوازوں کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ سب ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور اگر وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر کوئی اس طرح کی حماقت کرتے ہیں، ایسی کوئی آواز اٹھاتے ہیں کہ کوئی اٹامک حملہ کیا جائے یا کچھ کیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ سپورٹ کے لیے ان کی فوج اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس بات پہ متفق ہوں گے اور ان کے ساتھ کوئی قدم، انتہائی قدم اٹھانے کے لیے سپورٹ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے چیف کو اور 12 جنرلوں کو جو ہے وہ سیک بھی کر دیا ہے، اور آپ سمجھتی ہیں دنیا جو ہے اب جب اس جنگ کے بعد نکلے گی تو وہ یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف چلی جائے گی؟ دیکھیے ظاہر چینجز تو بہت آئیں گے، ابھی جیسے پاک بھارت جنگ تھی، اور اب اسرائیل ایران کی جنگ ہے، فلسطین کا اتنا برا حال ہے بہت، اور کشمیر ہم اگر نہ بھولیں اس کو کہ کشمیر میں بھی برسا برس سے قیامت ڈھائی جا رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آج دنیا اس طرف نہیں ہے، یہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے بالکل، کیونکہ جتنی دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس ترقی سے وہ ملک جو ہے وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کی جو عوام ہے اس کو بہت زیادہ دھکا لگتا ہے، اور ان کی جو معاشی حالات ہیں، ہر چیز ہے وہ اس پہ اثر پڑتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انتہائی جو اس طرح کے قدم ہیں خطرناک قسم کے وہ نہیں اٹھانے چاہیے، جو امریکہ ہے اس کو ایک سپر پاور ہونے کا جو اعزاز حاصل ہے اس اعزاز کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، ملکوں کو دبانے کے لیے اور ان کے اوپر اپنا انفلوئنس قائم کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے نہیں ایسے کوئی قدم اٹھانے چاہیے، اچھے اقدامات کریں تاکہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، اور دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں
وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے لیکن ہمیشہ سب کی مدد کے لیے آگے آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں جی، اب آتے ہیں پاکستان کے اندر، ایک تو جو یہ تحریک انصاف ہے، اور علیمہ خان نے کل کال دی ہوئی ہے 10,000 بندوں کی جی ڈیالہ جیل کے باہر، اور 9 تاریخ کو وہ لیاقت باغ کے اندر جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو کل کی کال کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آیا پیچھے تو بندے وہ اکٹھے نہیں ہو سکے، تو ہو جائیں گے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو، ایم این اے کو، ایم پی ایس کو، اپنے جو کارکنان ہیں، ایک تو انہوں نے اس کے لیے کال دی ہے۔ دوسرا 9 تاریخ کو لیاقت باغ میں جو سہیل افریدی ہیں کے پی کے سی ایم، انہوں نے جلسے کا کہا ہے، تو ان کے ان کالز کو کس طرح دیکھتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو آپ نے مجھ سے سوال کیا تو ظاہر ہے میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک کرنٹ سچویشن جو ہے اس کے بارے میں کہوں گی، اس کے حوالے سے بات کروں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کالز جو ہیں بہت بے وقت ہیں، اور اتنا عرصہ پی ٹی آئی کی جو لوکل قیادت ہے وہ ساری چپ رہی، علیمہ خان صاحبہ بھی خاموش ہیں، اور اس وقت جب انتہائی کرائسس ہیں، پاکستان کے اندر بھی حملے ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوا، اور پھر آپ چلیں کفایت شعری ان کے پاس ظاہر فورن فنڈنگ ہے، وہ یہ حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے، اس وقت ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور آپ اگر پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں لیکن کم از کم ایک پیج پہ ہوں، کیونکہ اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور بہت الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے اندر بھی، اور بہت زیادہ پولیٹیکل کرائسس بھی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو اتنا تعاون کرنا چاہیے کہ آپ محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ نہ تو آپ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ صرف دعویٰ کرتے ہیں، آپ صرف شور ڈالتے ہیں، اور آفریدی صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کال دی ہے، تو میں انہیں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے صوبے کو سنبھالیں جا کے، آپ کے صوبے کے اندر جس پوری طرح افغانستان سے در اندازی ہو رہی ہے آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ ایز وزیر اعلیٰ آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر سے پاکستان کی بقا کو خطرہ ہو رہا ہے، آپ اس خطرے کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس جڑ تک پہنچیں جہاں سے یہ در اندازی ہو رہی ہے، آپ ادھر ادھر چھلانگے نہ ماریں، آپ جائیں اور جا کے بیٹھیں، اپنے صوبے کی حکومت کو ٹھیک کریں، اور جو آپ کے بارڈرز ہیں ان کی حفاظت کریں جا کے فوج کے ساتھ مل کے، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے صوبوں میں اپنی ناک گھسائیں، آپ کو اپنے صوبے تک محدود ہو جانا چاہیے اور صوبے کی عوام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اچھا ایک چیز یہ بتائیں جی کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب کوئی چیزیں جس طرح پیٹرول کی قیمتیں اوپر گئیں پھر نیچے آئیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسمبلیوں کے اندر جو ہے ایک مؤثر اپوزیشن بھی ہوتی تھی اور وہ آواز اٹھاتی تھی، اب ہم نے دیکھا ہے کہ قیمتیں بڑھی ہیں تو سب ایک پیج پہ نظر آئے ہیں، ورنہ وہ ٹھیک بڑھیں، ٹھیک ہے وہ کرائسس ہے اور نظر بھی آتا، لیکن ایک آواز ہوتی ہے کہ جس طرح پہلے گورنمنٹ کوئی چیز بڑھاتی تھی تو پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی تھی، تحریک انصاف کے دور میں نون آواز اٹھا رہی ہے ایک دوسرے کے لیے، اب وہ آواز نظر نہیں آئی اور ایک پیج پہ آپ لوگ بھی نظر آتے ہیں، تو پیپلز پارٹی تو عوامی جماعت ہے اور چاروں صوبوں کی زنجیر بھی کہتے تھے محترمہ کو، اور وہ ایک جو متوسط طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کی نمائندگی بھی کرتی ہے، تو آواز کوئی نظر نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، کیا وجہ؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ جو کرائسس ہیں اس وقت ملک میں، آپ دیکھیں جس صوبے میں ہماری حکومت ہے، ہم وہاں پیٹرول کی قیمتیں وفاقی حکومت نے بڑھائی ہیں، لیکن جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس نے مختلف انیشیٹو لے کے عوام کو ریلیف بھی دیا ہے، اور انہوں نے ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے، بالکل اس وقت پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کا رواج ہے سڑکوں پہ ناچنے کا، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں سوال نہیں کرتی، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں احتجاج نہیں کرتی، وہ سڑکوں پہ احتجاج کرنا اور سڑکوں کے اوپر تباہی پھیلانے کی ایک روایت جو ہے ان کی ہے، جو ایک اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کبھی ادا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سڑکوں پہ کہیں گے کہ ہمیں پریفرنس ہے کہ ہم سڑکوں پہ جا کے دھما چوکڑی مچائیں گے، تباہی مچائیں گے، لیکن پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھائیں گے عوام کے مسائل کی، کیونکہ آپ دیکھیں ان کی سوچ یہیں سے عکاسی ہوتی ہے سوچ کی
کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ بات کریں گے تو پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہوگی، کیونکہ آپ پارلیمنٹیرین اگر تو آپ کو پارلیمنٹ میں عوام کے مسائل کو لے کے جانا ہے، اور اگر آپ وہاں بات ہی نہیں کرتے، وہاں پہ آواز ہی نہیں اٹھاتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور سڑکوں پہ احتجاج کریں گے، تو اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آن ریکارڈ نہیں ایک چیز آتی۔ جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جس جگہ پہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ فیصلے، وہاں پہ اگر آپ وزیر اعظم تک یہ آواز نہیں اپنی پہنچاتے کہ ہم آواز عوام کی طرف سے آپ کو احتجاج کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے سڑکوں پہ احتجاج کافی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے گا، ایک تو پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور بڑی خدمات ہیں، قربانیاں دی ہیں، آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی جلسہ کرنا چاہے یہ تو پھر اس کا آئینی حق ہے۔ نہیں، جلسہ کرنے سے تو کبھی کسی نے روکا ہی نہیں ان کو، پر وہ جلسہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اتنے بندے لائیں گے، وہ اس کے آدھے بندے بھی نہیں لا پا رہے، تو پھر جلسہ کرنے میں تو وہ ناکام ہو رہے ہیں، ان کو روکا تو کسی نے نہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ پنجاب میں متحرک ہوئی، بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ اس کو واپس لے آئیں گے، وہ کہیں نہیں گیا، جو ناراض تھا بیسیکلی وہی تحریک انصاف کی طرف چلا گیا تھا، اب تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہے گا تو وہ واپس پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائے گا۔ نئے لوگ تو کوئی نہیں آئے تھے اس شہروں میں یا دیہاتوں میں، تو لوگ ہی کنورٹ ہوئے کسی اور جماعت کے ساتھ، تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے اور دوبارہ لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے اپنی جماعت میں لانے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے جماعت میں تو آنا جانا لگا رہتا ہے، لوگ دوسری پارٹیاں چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں اور کافی دیر سے آ رہے ہیں، کوئی آج نئی بات نہیں ہے، اور آتے جاتے رہتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں پھر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ جو پہلی دفعہ آتے ہیں وہ بھی اٹریکشن سمجھ کے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک جماعت ہے جو موجود ہے، جس کو کوئی ختم نہیں کر سکا، باوجود اتنی سازشوں کے، باوجود اتنے ڈکٹیٹرز کے آنے کے، پیپلز پارٹی آج بھی قائم ہے، کیونکہ وہ ایک نظریہ، فلسفہ اور سوچ جو ہے اس کو لے کے چل رہی ہے۔ اچھا پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جس وقت ہماری قیادت چاہے گی پنجاب میں آ کے ڈیرے ڈالے گی، آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کا ریوائول بھی ہوگا، اور الیکشنز جو ہیں ان کی شرط میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فیئر الیکشن ہمیں دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب سے سیٹیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ بے ایمانی کی جو الیکشن ہے، ان بے ایمانی کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی پرفارم کر بھی رہی ہوتی ہے، تو 60,000 70,000 ووٹ لے کے بھی ہمارے لوگوں کو آپ نے ہرا کے تیسرے نمبر پہ کر دیا، تو یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے۔ اچھا آئندہ الیکشن کی آپ نے بات کر دی، تو بقایا جگہ تو سندھ تو مستقل آپ کی حکومت چل رہی ہے، باہر بھی آپ کے ووٹ ہیں، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے جو جماعتیں الیکشن کا حصہ بنیں گی ان کو فیئر الیکشن، فیئر جو لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے وہ ملے گی، اور اگر وہ ملے گی تو پھر الیکشن کا جو رزلٹ ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا۔ اچھا آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو پنجاب حکومت کی اس وقت کارکردگی چل رہی ہے، اچھی ہے، بری ہے، کیسی ہے؟ آپ کولیشن گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں، کچھ تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے، یا سموتھ چیزیں چل رہی ہیں اور آپ لوگ ایک پیج پہ؟ نہیں، بالکل ایک پیج پہ نہیں ہوتے، جو ہمارے ان سے تحفظات ہوتے ہیں وہ ہماری جو صوبائی قیادت ان کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور بلکہ اگر میں کہوں کہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے، آصف علی زرداری صاحب ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی میاں شہباز شریف صاحب گئے تھے پرائم منسٹر صاحب ان کے پاس، اور وہ تحفظات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں اور بار بار رکھے جاتے ہیں، ایک بار نہیں۔ اسی طرح مریم نواز صاحب ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے سامنے بھی ہماری صوبائی قیادت جو ہے ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے اپنے تحفظات جو ہیں ہم سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عوام کے ایشوز کو نظر انداز کر دیں اور ان تک یہ بات نہ پہنچائیں کہ جی ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے بھی عوامی نمائندے ہیں اسمبلی کے اندر، ان کو بھی ان کے نمائندے جا کے بتاتے ہی ہوں گے کہ جی یہ مسائل عوام جو ہیں ان کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان تمام کرائسس سے جو نکلنے کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیں، کیونکہ جو ایک پیچھے سے جو کرائسس آ رہا ہے، پیٹرول نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہ چیزوں پہ عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے،
لیکن عوام بھی کتنا تعاون کرے. دیکھیں اگر ایک جگہ پہ ایک علاقہ ہے, کوئی چھوٹا رورل سائڈ ہے, وہاں پہ گیس نہیں آتی, لیکن وہاں 12 یا 14 ہزار گیس کا بل کسی غریب آدمی کو آتا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا سوال ہے, وہ میرے سے یا آپ سے جس سے بھی ملے گا وہ یہ سوال کرے گا کہ میرے گھر میں گیس نہیں آتی, 2 دن گیس نہیں آتی, لیکن میرا 1 مہینے کا بل 14 ہزار ہے, تو میں کیا کروں بتائیں. اس کا حل اس عورت نے میرے سے سوال کیا اور اس نے کہا میں نے یہ حل نکالا ہے کہ میں نے گیس کا پائپ کاٹ دیا, گیس بند کر دیا, کہ میرے گھر میں نہ گیس آئے نہ مجھے بل دینا پڑے. تو میں نے کہا پھر کیا کرتی ہو؟ کہتی باجی سلنڈر بھی اب افورڈ نہیں ہوتا, 2 ٹائم پہلے روٹی بناتے تھے, اب 1 ٹائم بناتے ہیں, اور 1 ٹائم بنا کے رکھ لیتے ہیں, وہی ٹھنڈی روٹی رات کو کھاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب آپ دیکھتے ہیں نا, رونا آتا ہے. ہم اپنے گھروں میں بڑی آسائش سے رہ رہے ہیں, ہم متبادل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کی طرف جب آپ جاتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں, وہ بہت تکلیف میں. اچھا آپ نے درست بات کی. کچھ لوگ دیکھیں گے پریویلیج کلاس سے ہیں, لیکن جو ڈپرائیوڈ کلاس سے لوگ بلانگ کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ میں نے آپ سے پوچھا, اس حوالے سے آپ جو پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے اس کو بھی بتائیں کہ کیا نمبر دیتی ہیں, کس طرح دیتی ہیں؟ دیکھیے نمبر کیا دوں, ابھی تک تو مجھے دعوے ہی نظر آ رہے ہیں, پریکٹیکلی تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں نے بڑے وسیع طور پہ اس کو انسپیکٹ کیا تھا, مجھے بڑی توقع تھی کہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی بھی ہوگا. جیسے کہ رمضان پیکج تھا, رمضان پیکج کا بڑا شور تھا کہ جی پہلے پورا سروے ہوا ہے, کارڈ بنے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن جتنے لوگوں سے میں نے اپنے علاقے میں چیک کیا, 10ویں روزے کے بعد لوگوں کو راشن نہیں ملا. وہ راشن کہاں گیا؟ جو کارڈ کے اوپر ملنا تھا دکانوں سے, وہ کارڈ لوگوں کو مل گئے, لیکن جب وہ کارڈ لے کے در بدر ہو جائیں گے, جب کارڈ دینے کے ساتھ ان کو یہ ہدایت نہیں دی گئی کہ آپ نے کہاں سے جا کے راشن لینا, وہ لوگ در بدر ہوئے. ان کو کوئی کہیں بھیج دیتا ہے, کوئی کہیں بھیج دیتا ہے. غریب لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اگر آپ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا تو آپ یہ کرتے کہ آپ ہر گھر میں گاڑیاں بھیجتے, کارڈ دیکھتے اور ان کو راشن پرووائڈ کرتے. اس سے اچھا باعزت طریقہ کوئی نہیں تھا, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو کہو کہ یہ کارڈ پکڑو, تمہارے گھر پہ کارڈ آ گیا اور تم لے کے پورے لاہور میں پھرو, تمہیں کہیں سے راشن مل جائے گا. یہ بہت انسلٹ کی بات ہے. لوگ صبح سے لے کے رات تک لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کسی بھی ایک بلڈنگ کے آگے یا کچھ کہ ہمیں راشن یہاں سے ملے گا. انہوں نے یہ بتایا کہ جی اس جگہ سے راشن ملے گا, لیکن وہاں سے راشن نہیں ملا. سو چیزیں کریں, لیکن آپ کے پاس بہت ذہین لوگ ہیں آپ کے ارد گرد, آپ کے جو مشیر ہیں, وزیر ہیں, اور فوج ہے وزیروں مشیروں کی. ایک تو جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سادگی کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر اپنے پروٹوکولز کو بھی کام کریں اور سادگی اپنائیں, سادگی سے باہر نکلیں. اور پھر یہ سارا کچھ جب آپ کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم خود اس پہ عمل پیرا ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو لوگوں کو بھی یقین آنا شروع ہو. بہت شکریہ فائزہ ملک صاحبہ, آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو سنی. انہوں نے بڑی لگی لپٹی بغیر جو ہے وہ اپنا جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کا اظہار کیا. خاص طور پہ انہوں نے پنجاب کی حکومت کے حوالے سے کہا کہ ان کو کیا نمبر دوں, میں تو ابھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے, اور اس کو انہوں نے بریف بھی کیا. دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر ہو یا وفاق کے اندر ہو, جو بھی ان کے تحفظات ہیں اس پہ بات کی جاتی ہے. اور انہوں نے مثال دی کہ صدر آصف علی زرداری نے گزشتہ دنوں جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور جو تحفظات ہیں اس سے آگاہ کیا گیا. اسی طرح خطے کے اندر بھی انہوں نے بات کی کہ جو جنگیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ مسائل کا حل ڈھونڈا جانا چاہیے, کیونکہ یہ کشیدگی جو ہے یہ صرف خطے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی بڑا بحران پیدا کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.